أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں، ہم پچھلے جمعہ سے غیبت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں قرآن کریم اور حدیث نبویہ کی روشنی میں کہ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ کوئی بھی کسی کی غیبت نہ کرے۔ حدیث کی روشنی میں غیبت سے مراد ایسی بات ہے جو اگرچہ اس آدمی میں پائی تو جاتی ہے مگر اس کی عدم موجودگی میں کی جائے اور اگر اسے پتہ چلے تو اسے تکلیف ہو، یعنی کسی کی پیٹھ کے پیچھے کوئی ایسی بات کرنا جو اگرچہ اس میں موجود تو ہو مگر اسے تکلیف ہو، وہ بات سمجھ کر اسے غیبت کہتے ہیں۔ اور اگر ایسی بات ہو گئی کہ اس میں موجود نہیں تھی تو اسے بہتان کہتے ہیں۔ یہ غیبت ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ جو بندے کی دنیا بھی تباہ کرتی ہے، قبر بھی تباہ کرتی ہے اور آخرت بھی تباہ کرتی ہے۔ دنیا کیسے تباہ کرتی ہے؟ دنیا اس طرح تباہ کرتی ہے کہ رسول کائنات فرماتے ہیں کسی شخص نے کسی کی غیبت کی تو وہ غیبت اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ مقابلے میں اگر کسی نے زنا کر دیا اور زنا کرنے کے بعد اس نے توبہ کر لی تو اللہ اس زناکار کی توبہ کو قبول کر دیتا ہے، مگر غیبت ایسا گناہ ہے کہ یہ توبہ کرنے سے اللہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ جس شخص کی غیبت کی گئی ہے اس شخص سے معافی نہ مانگی جائے اور وہ شخص پھر معاف نہ کرے، اس وقت تک غیبت کا گناہ اور اس کا وبال اس کے سر پر رہتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ غیبت کرنے والا دنیا میں رسوا ہوتا ہے، ظاہر ہے بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غیبت کرتا ہے، ادھر کی باتیں ادھر کرتا ہے، ادھر کی باتیں ادھر کرتا ہے، تو معاشرے میں بھی اس کی عزت نہیں رہتی۔ غیبت یہ رسوا بھی کرتی ہے، ذلیل بھی کرتی ہے، لوگوں کی نظروں سے گراتی بھی ہے۔ تو یہ دنیا میں انسان کی غیبت کرنے والے کی تباہی کا سبب بنتی ہے غیبت۔ پھر حضور نے فرمایا قبر میں بھی، قبر کی زندگی کو بھی یہ برباد کر دیتی ہے۔ کس طرح برباد کرتی ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی کہ ہم رسول کائنات کے ساتھ سفر پر تھے، ایک قبرستان کے قریب سے گزر ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دو ہیں قبروں والے ان پر عذاب ہو رہا ہے۔ اور عذاب کیوں ہو رہا ہے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو غیبت کیا کرتا ہے اور دوسرا وہ ہے جو پیشاب کے بعد خود کو پاک نہیں کرتا، پیشاب کرنے کے بعد اپنے جسم کو پاک نہ کرنے والا، پیشاب کرنے کے بعد وہ وضو نہیں کرتا، استنجا نہیں کرتا، جس کی وجہ سے قطرے اس کے جسم پہ بھی لگتے ہیں اور اس کے لباس پہ بھی لگتے ہیں، دونوں کو پلید کرتے ہیں۔ کہ غیبت کرنے والا اور پیشاب کرنے کے بعد اپنی طہارت نہ کرنے والا۔ ویسے رسول کائنات نے اکثر باوضو رہنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت رسول کائنات جب معراج پر گئے اور جنت کے لیے گئے، جب سیر کرنے وہاں کسی کے قدموں کی آواز تھی۔ جبریل سے پوچھا یہ کس کے قدموں کی آواز ہے؟ عرض کیا انہوں نے کہ یہ حضرت بلال مکہ کی گلیوں میں چل رہا ہے، اس کے قدموں کی آواز۔ حضرت بلال مکہ کی گلیوں میں چل رہا ہے۔ ہم صرف غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، جس کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں اس کے اسوہ کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ رسول کائنات لوٹ کر جب آئے تو حضرت بلال سے فرمانے لگے بلال تو ایسا کیا کرتا ہے کہ چلتا مکہ کی زمین پر ہے اور آواز تیرے قدموں کی آواز جنت میں آتی ہے، ایسا کیا کرتا ہے؟
تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اور تو کچھ نہیں کرتا، میں بس ہر وقت باوضو رہتا، میں ہر وقت باوضو رہتا۔ اب دیکھیں باوضو رہنے کا یہ مرتبہ ہے، اللہ رب العزت نے بلال جیسوں کو عطا فرما دیا، غلاموں کو عطا کر دیا ہے جنہیں اسی شہر کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا۔ آج مصطفیٰ کے صرف ایک اسوہ پر کہ صرف وضو کیا ہے اور باوضو رہنے کو اپنی عادت بنا لیا ہے، چلتا زمین پر ہے، آواز جنت میں آتی۔ یہ ہے وضو کا فائدہ۔ اور ویسے بھی رسول کائنات نے فرمایا باوضو رہا کریں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے نام بھی مسلمانوں والے ہیں۔ کسی کا نام غلام محمد ہوگا، کسی کا نام محمد علی ہوگا، کسی کا نام شیر محمد ہوگا، کسی کا نام محمد خان ہوگا، اسی طرح نام ہوتے ہیں ہمارے، کسی کا نام غلام مصطفیٰ ہوگا، کسی کا نام بچی کا نام، عورت کا نام فاطمہ زہرا ہوگا، کسی کا عائشہ ہوگا۔ یہ نام ہے اللہ کے رسول کے، اللہ کے رسول کے صحابہ کے، رسول کے اہل بیت کے، اور کہیں نہ کہیں یہ پاکیزہ نام ہمارے سامنے آس پاس رہتے ہیں، ہمارے اپنے نام بھی ہوتے ہیں۔ باوضو رہا کریں، کیوں کہ جب بھی بولیں نام بے شک آگے کسی فتح محمد کا ہے، وہ کوئی آدمی ہے، مگر زبان پر تو محمد آیا ہے، زبان پر تو محمد آیا۔ اور دوسری بات ہے بالفرض آپ کا وضو نہیں ہے اور آپ باادب ہے اللہ کرے، اور آپ بے وضو ہونے کی وجہ سے کسی کے نام میں محمد کا لفظ استعمال نہیں کر رہے، مگر کسی نے آپ کو یا کسی اور کو پکارا اور اس کا نام محمد تھا، تو آپ کے کانوں میں تو وہ آواز آئی نا، تو بے وضو کانوں میں آئی۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ بے وضو عشق کے مذہب میں عبادت ہے حرام، بے وضو عشق کے مذہب میں عبادت ہے حرام، خوب رو لیتا ہوں آقا کی ثنا سے پہلے۔ ایک یہ وضو ہے جو ہم کرتے ہیں، ایک آنکھوں کا وضو ہوتا ہے، ایک روح کا وضو ہوتا ہے، ایک زبان کا وضو ہوتا ہے، ایک قلب اور باطن کا وضو ہوتا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں ہر اعتبار سے باوضو ہو، کہ کہیں مصطفیٰ کا نام لے تو وضو کی حالت میں ہو، سنے تو وضو کی حالت میں ہو، لکھا ہوا دیکھے تو وضو کی حالت میں، وضو کی حالت میں۔ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ گزرا ہے مغلیہ۔ اب دیکھیں یہ جو ہم جس پر فتویٰ دیتے ہیں اہل سنت والجماعت، دیوبندی ہو یا بریلوی، جس کی فقہ کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں اس کا نام ہے فتاوی عالمگیریہ۔ یہ اورنگزیب عالمگیر نے لکھا ہے۔ ایک بادشاہ ہے، اپنے بادشاہوں کی طرف بھی دیکھیں، اورنگزیب عالمگیر نے یہ لکھا فتاوی عالمگیریہ۔ اتنا بڑا کام اس نے کیوں کیا اتنا بڑا کام؟ اس کی عادت کیا تھی؟ ایک ایرانی وزیر اس کے پاس ملنے کے لیے آیا، اس نے رات کو اورنگزیب عالمگیر نے اپنے غلام کو آواز دی اور اس کا نام تھا محمد حسن۔ آواز دی، یہ دوسرے کمرے میں تھا، سن رہا تھا۔ محمد حسن آیا، دروازہ کھلا، پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازہ بند ہوا۔ جس طرح مغلیہ بادشاہوں کے آداب ہوا کرتے تھے، ان آداب کے بغیر آیا اور چلا گیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز بھی آئی، بند ہونے کی آواز بھی آئی۔ اب ایرانی وزیر نے یہ سنا ہوا تھا کہ یہ ہندوستان کے بادشاہ بڑے ظالم ہیں اور اپنے ادب کا بڑا لحاظ رکھتے ہیں، صبح تک کو یہ شخص مار دیا جائے گا، کیونکہ اس نے ادب کے بغیر دروازہ کھولا، اجازت کے بغیر اندر گیا، اجازت کے بغیر باہر نکلا۔ صبح جب اسے بالکونی کوریڈور میں برآمدے میں چلتا ہوا دیکھا تو ایرانی اس وزیر نے اس شخص کو بلایا اور کہا ہاں بھائی تو زندہ ہے؟ اس نے کہا کیوں؟ کہا یار رات کو تجھے بلایا گیا، تو آیا ہے، نہ کوئی آداب سلام، آئے وہ دروازہ کھولا ہے اور دروازہ بند کیا چلے گئے، کوئی پروٹوکول نہیں دیا بادشاہ کو۔ تو وہ غلام کہنے لگا
کہ عالمگیر کی یہ عادت ہے کہ یہ ہمیشہ باوضو رہتا ہے، ہمیشہ باوضو رہتا ہے، اس کی عادت ہے کہ ہمیشہ باوضو رہتا ہے، اور جب یہ باوضو ہوتا ہے تو مجھے محمد حسن کہہ کے پکارتا ہے، اور جب اس کا وضو نہیں ہوتا تو یہ فقط حسن کہہ کے پکارتا ہے، اور میں سمجھ جاتا ہوں کہ اب بادشاہ سلامت کو پانی کی ضرورت ہے، تو میں لوٹا بھر کے انہیں دے دیتا ہوں، یہ وضو کر لے۔ اب یہ وہ محبت کا اور ادب کا عالم ہے کہ ہر وقت باوضو رہنے والا مغلیہ دور کا بادشاہ، جس کے دادا نے دین اکبر ہی ایجاد کیا تھا، مگر مجدد الفسانی کے فیض نے اسے وہ کمال عطا کر دیا اور وہ ادب بارگاہ رسالت عطا کر دیا اور ادب بارگاہ الوہیت عطا کر دیا کہ ہر وقت باوضو رہتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج اتنی صدیاں گزر گئیں، آج بھی اگر ہم فتویٰ دیتے ہیں تو اس کے لکھے ہوئے فتاوی عالمگیری سے فتویٰ دیتے ہیں۔ یہ ہے ادب کا تعلق باوضو ہونے کے ساتھ۔ میرے پیر و مرشد مبارک علی شاہ گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں لاہور میں پڑھتا تھا تو وہ وہاں پہنچے، ظاہر فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، تو ڈھاکہ کے ایک مرید تھے ان کے، اور وہ بزرگ تھے، وہ مجھے جانتے تھے، وہ لے گئے ان کے گھر پر، پیر صاحب سے ملاقات کرتے تھے۔ تو میں وہاں پہنچا، میں کیونکہ نعت پڑھتا تھا تو وہ کہنے لگے، تھوڑی دیر کھانے پینے کے بعد وہ کہنے لگے کہ حضور یہ عابد نعت بھی پڑھتا ہے۔ وہ انہوں نے بات سنی انسنی کر، تھوڑی دیر گزری پھر وہ کہنے لگے کہ حضور عابد نعت پڑھتا ہے، انہوں نے پھر سنی انسنی کر، پھر تیسری بار کہا کہ حضور اگر آپ کہیں تو یہ نعت سنائے، یہ نعت بھی پڑھتا ہے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ میرا اس وقت وضو نہیں، میرا اس وقت وضو نہیں۔ یہ لوگ یوں ہی نہیں اللہ والے بنتے، یہ اللہ والے بننے کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے، اور کم از کم ایک کام تو بندہ کر دے، وضو تو رکھ دے۔ وہ بات اس وقت میں نے سنی، سن 84 کی بات ہے، اور تب سے اب تک اللہ کا کرم ہے کہ 100% نہیں تو 99% میں باوضو رہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کا فیض پھر ادا کرتا ہے نسبت مصطفیٰ کا، اور ادب و احترام و تعظیم و تکریم مصطفیٰ کا پھر فیض ادا کرتا ہے۔ تو یہ یہاں جتنا ادب کوئی کرتا ہے اسے اتنا ہی کچھ مل جاتا ہے۔ میری وہ بات پیر صاحب کی میرے ذہن میں ایسے لکھ دی گئی، قرید کر لکھ دی گئی، اور مجھے آج بھی وہ سکون دیتی ہے کہ یہ ہے ادب، اسے تعظیم کہتے ہیں۔ تو دوستان جی وقار، اکثر باوضو رہنے کی عادت بنائیں، اکثر بچے بھی بڑے بھی باوضو، استنجا ضرور ہونا چاہیے، خاص طور پر ہر وقت باوضو حالت میں رہیں، کپڑے اور جسم پاک رہیں۔ نام سننا ہوتا ہے، نام کہنا ہوتا ہے، نام دیکھنا ہوتا ہے، اور پھر بڑی مزے کی بات ہے، میرے خیال میں پہلی کلاس سے یہ حدیث شروع ہو جاتی ہے، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ لیکن بچوں نے رٹ لی، استاد نے رٹوا دی کہ یہ حدیث ہے، اس کا ترجمہ لکھنا ہے، 5 نمبر کا سوال، اسے کبھی ہم نے اپنایا نہیں ہے۔ تو لکھی اس لیے گئی ہے کہ بندے کا جو بچہ ہے، اسٹوڈنٹ ہے، پہلے دن دوسرے دن آیا ہے، کلاس میں جائے، اس کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ میں نے باوضو رہنا ہے، پاک رہنا ہے۔ تو الطہور شطر الایمان کا معنی کیا ہے؟ پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے یہ پاکیزگی، اور ہم نے اس پاکیزگی کو کبھی خاطر میں نہیں لایا۔ آدھا ایمان پاکیزگی ہے، دیکھیں، اور باقی آدھا ایمان نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، ساری عبادات اور سارے معاملات، یہ سارے مل کر آدھا ایمان بنتے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو ایمان کی اصل ہے اور آدھا ایمان ہے، وہ صرف پاکیزگی، وہ صرف پاکیزگی ہے۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو مثال دے دوں، بندہ مسجد میں ہو،
اعتکاف کی حالت میں ہو اور بیٹھا ہو، کچھ بھی نہ کر رہا ہو، پھر بھی اس کے حصے میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں. سنا ہوا ہے کہ نہیں لکھا؟ سنا ہوا ہے. میں رمضان میں اعتکاف بیٹھے ہیں، جہاں اب ہم بیٹھے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، میں تو کچھ کر رہا ہوں، آپ صرف سن رہے ہیں. بالفرض ایک کی توجہ ہی نہیں ہے سننے کی طرف، بیٹھا ہے مسجد میں بیٹھا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ خالی خاموش بیٹھنے والے کو بھی عبادت کا اجر ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پاکیزہ ہوتا ہے. کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ وہ پاکیزہ ہوتا ہے اور پھر پاک جگہ پر بیٹھا ہوتا ہے. اگر پاک جگہ نہ بھی ہو، بالفرض کہیں بازار میں ہے، کھیتوں کھلیانوں میں، مگر آپ پاک ہیں تو وہ آدھا اجر تو پھر بھی ملتا ہے. کیونکہ آدھا ایمان وہ ہے، آدھا ایمان وہ ہے. اس لیے ہم آدھا ایمان چھوڑ کر باقی چیزوں کے پیچھے رہتے ہیں. تو یہ بات میں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ اس لیے کر دی ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، جبکہ ان چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے. اپنے گھروں کا ماحول پاکیزہ رکھیں، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں، باوضو رہنے کو معمول بنائیں. ابتداء تھوڑا سا پریشانی ہوگی بار بار وضو کرنے کی، پھر یہ عادت بن جاتی ہے. پاکیزگی کی پاکیزگی، طہارت کی طہارت، اجر کا اجر، ایمان کا ایمان. تو حضور نے فرمایا یہ لوگ ہیں جنہیں ایک غیبت کیا کرتا تھا، یعنی اس کی باطنی طہارت نہیں تھی، اور دوسرا پیشاب سے نہیں بچتا تھا، یعنی اس کی ظاہری پاکیزگی اور طہارت بھی نہ ظاہر تھا پاک اور نہ باطن پاک تھا. اس لیے اور پھر حضور فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا حضرت قتادہ سے آقا فرماتے ہیں 3 وجہوں سے قبر کا عذاب آتا ہے. کتنی وجوہات ہیں؟ 3 وجوہات. ہمیں اور طرف لے جایا جاتا ہے نا کہ جو نماز نہیں پڑھے گا قبر میں اس کی اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ ادھر کی پسلیاں ادھر چلی جائیں گی، ادھر کی پسلیاں ادھر چلی جائیں گی. یہ بھی ہوگا، لیکن اس سے جو بنیادی بات ہے وہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں 3 وجوہات ہیں عذاب قبر کی. نمبر 1 غیبت، نمبر 1 غیبت، نمبر 1، اور دوسری ہے چغلی، اور تیسرا پیشاب سے پاک نہ ہونا، یعنی باوضو نہ ہو. یہ 3 چیز. غیبت پہلے، اسے تیسرے نمبر پر نہیں رکھا، اسے پہلے نمبر پر رکھا ہے کہ قبر کے عذاب کا سب سے بنیادی سبب کیا ہے؟ غیبت. اور دوسرا سبب کیا ہے؟ چغلی ہے. اس کا تعلق بھی انسانوں کے ساتھ ہے، اور تیسرے کا تعلق اس کی اپنی ذات کے ساتھ، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں نے اسے تکریم دی ہے، یہ خود کو پلید کیے پھرتا ہے. میں نے اسے عزت دی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، میں نے اس کے پروٹوکول بنائے ہیں، اور یہ ناپاک پھرتا ہے. ناپاک ہونے پر جو ذلت اور رسوائی اللہ کی بارگاہ میں اور دین میں ہوتی ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ اللہ کہتا ہے میں نے کیا مرتبہ دیا، اور اس نے اپنا حال کیا بنا رکھا ہے. اس پر وہ ناراض ہوتا ہے اور وہ سزا دیتا ہے، وہ سزا دیتا ہے. جس طرح بچے کو والدین کہیں بھیجیں، وہ کسی دوسری طرف چلا جائے تو کیا کہتے ہیں؟ متا گدائیں تو گیا گدائیں. اللہ کہیں بھیجتا ہے، کچھ چاہتا ہے اور ہم کچھ کرتے ہیں، اس لیے عذاب دیتا ہے. وہ ناراض ہوتا ہے اپنے تعلق کی وجہ سے، جس طرح والدین ناراض ہوتے ہیں بیٹے سے اپنے تعلق کی وجہ سے. کوئی تیسرا تو ناراض نہیں ہوتا، بھائی وہی ناراض ہوگا جس کا اس بچے کے ساتھ تعلق ہوگا. تو اللہ اس لیے ناراض ہوتا ہے کہ اس کا ہمارے ساتھ ایک تعلق ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، ہم اس کے شاہکار ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پچھلی حدیث بھی اور یہ بھی دونوں میں رسول کائنات نے کیا فرق کیا؟ وضو نے کھجور کی 2 ٹہنیاں لی، ایک ٹہنی ایک قبر پر رکھ دی اور دوسری ٹہنی دوسری قبر پر رکھ دی، اور فرمایا جب تک کہ
تر رہیں گی، سوکھیں گی نہیں، ان سے قبر کا عذاب ٹلا رہے گا، ان سے قبر کا عذاب ٹلا رہے گا۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہماری قبروں پر جیسے ہم کوئی کانٹے دار لکڑی توڑ کر رکھ دیتے ہیں، رکھتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن ہم کیوں رکھتے ہیں؟ ہم رکھتے ہیں کہ رات کو کوئی جانور نہ آئے اور قبر کو خراب نہ کرے، اس وجہ سے نہیں رکھی جاتی۔ یہ ہماری توجہ دوسری طرف کر دی گئی ہے، وہ اس وجہ سے نہیں رکھی جاتی کہ رات کو کوئی گیدڑ آ جاتا ہے، کوئی لومڑی آ جاتی ہے، کوئی جانور آ جاتا ہے تو وہ اسے قبر کو کرید لے گا اور میت کو نقصان پہنچے گا۔ وہ اس وجہ سے نہیں رکھی جاتی، اگرچہ ہم سمجھتے ہی ہیں کہ وہ اس وجہ سے رکھی گئی، تو وہ اس لیے رکھی جاتی ہے کہ قبر کے سوالات اور آزمائشیں شروع ہونے والی ہیں، یہ ٹہنی اوپر ہوگی تو یہ جو مرنے والا ہے، دفن ہونے والا ہے، جب منکر نکیر آئیں گے اور منکر نکیر دیکھیں گے تو اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، ہلکا ہو جائے گا، ٹل جائے گا، اس لیے رکھی جاتی ہے۔ سمجھائے نا؟ تو آج کے بعد جب آپ رکھیں تو یہ اس لیے رکھیں، اسے تلقین میت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تلقین میت۔ فقہ میں اسے تلقین میت کہتے ہیں، حدیث میں بھی اسے تلقین میت کہتے ہیں، یعنی مردہ کو تلقین کرنا کسی ایسی بات کی کہ وہ بات کرے تاکہ منکر نکیر کے سوالوں سے بچ سکے۔ یہ جو اذان ہم دیتے ہیں ادھر ہوتی ہے، اذان دیتے ہیں، اذان کی وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ اکبر اللہ اکبر آواز وہ ہم سے زیادہ سن رہا ہوتا ہے، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ وہ سن رہا ہوتا ہے، تو اس کو سوالوں کے جواب مل رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ بھی حضور نے فرمایا کہ جب اسے دفن کر دیں تو اس کی قبر پر ہاتھ رکھ کر اسے 3 بار پکاریں، اس کا نام لے کر اور اس کی ماں کا نام لے کر اسے پکاریں، تو وہ تیسری بار بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو حضور نے فرمایا پھر کہا کرو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ پڑھا کرو۔ اس سے جو منکر نکیر اندر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک دوسرے سے، یار اس کا پیپر تو آؤٹ ہو گیا، لیک ہو گیا ہے، اب ہم نے اسے پوچھنا کیا ہے، چلے یہ حدیث ہے۔ اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ تلقین میت کہتے ہیں، یعنی میت کو بتانا، پیپر ایگزامینر امتحان گرنا آیا کھلوتا اور پرچہ لیک پہ تھی نا، یہ تلقین اور یہ حدیث ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ یہ جو حضور کا عمل ہے ٹہنیوں کو رکھنا، یہ بھی تلقین میت ہے کہ اگر بالفرض یہ بھی اذان بھی نہیں دیتے، کلمہ بھی نہیں پڑھتے، تو سبز ٹہنی کی وجہ سے اس کے سوالوں میں آسانی ہو جاتی ہے اور عذاب ٹل جاتا ہے۔ اور ہم اسے بنائے پھرتے ہیں کہ راتی کوئی شاید نہ پہ ونجس قبراں خراب۔ تو حضور نے کھجور کی 2 ٹہنیاں رکھی اور یہ رکھنا سنت ہے، ایک ٹہنی رکھنا سنت ہے، لیکن سنت کے ساتھ ساتھ سبب بھی سمجھے۔ سبب رات کے جانوروں سے بچانا نہیں ہے قبر کو، سبب یہ ہے کہ قبر کے عذاب سے بچایا، یہ سبب۔ اب سمجھ آ گئی اس بات۔ پھر حضور نے فرمایا آخرت میں بھی یہ غیبت تباہی کا سبب بنتی ہے۔ اس طرح کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ پر وحی نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ جو شخص غیبت کرتا ہے، غیبت اور پھر توبہ کر لیتا ہے اور توبہ کرنے کے بعد اس شخص سے معافی مانگ لیتا ہے، اگر وہ زندہ ہے تو اس سے معافی مانگ لیتا ہے کہ میں نے تیری غیبت کی تھی، یہ حوصلے اب ہم میں نہیں رہے نا، ویسے یہ حوصلے آنے چاہیے۔ اور بڑے گالیاں نکالنے کا حوصلہ ہے، ماں باپ کو تھپڑ مارنے کا حوصلہ ہے، پستول نکالنے کا حوصلہ ہے، گولی سے اڑا دینے کے حوصلے ہیں، اور یہ حوصلے نہیں ہے کہ کسی سے معافی مانگنا۔ سب سے بڑا حوصلہ تو یہ ہے، سب سے بڑا بہادر تو وہ ہے جو نفس پر قابو پا کر اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور معافی مانگے۔ ہم تو بہادر ہیں بہت زیادہ،
تو سب سے بڑی بہادری یہ ہے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کریں اور جس کے حق میں وہ غلطی کی ہے اس سے معافی مانگیں. تو حضور فرماتے ہیں حضرت موسیٰ سے اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے فرمایا کہ جو بندہ غیبت کرتا ہے، غیبت کے بعد اگر وہ توبہ کرتا اور توبہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگتا ہے اور پھر آئندہ نہیں کروں گا، اس کی معافی مانگتا ہے اور پھر اس شخص کے پاس جاتا ہے جس کی غیبت اس نے کی تھی اور اس سے معافی مانگتا ہے اور بالفرض اگلا شخص وہ مر گیا ہے تو اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرتا ہے. تو غیبت اس نے کی تھی، اگرچہ اس نے اللہ سے بھی معافی مانگ لی، توبہ بھی کر لی، مغفرت کی دعا بھی کر لی، اس شخص سے بھی معافی مانگ لی، مگر کیونکہ اس نے غیبت کی تھی اب جب وہ جنت میں جائے گا تو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اس غیبت کی وجہ سے، کیونکہ اس نے کی تو تھی نا غیبت. معافی مانگ لی ہے، جنت میں جانا ہے، مگر سب سے آخری شخص وہ ہوگا جو غیبت پر توبہ کر کے معافی مانگ کے غیبت جس کی تھی اس کی بخشش کی دعا کر کے اپنے آپ کو اس نے بری کر دیا تھا، لیکن اس کے لیے یہ عذاب بھی ہے کہ جنت میں سب سے آخر میں جائے. اور پھر آقا نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر اس نے توبہ نہیں کی تو وہ سب سے پہلے جہنم میں جائے. سمجھ آئی؟ ہم عبادتیں کرتے ہیں، کرنی چاہیے، مگر جو مغز ہے نا عبادت کا اور تقوی کا مغز ہے وہ یہ غیبت. اس سے بچ جائے تو بندہ متقی بنتا ہے، پھر عبادتیں ہوتی ہیں. ہم سب کچھ کرتے ہیں، یہاں مسجد میں بیٹھ کر بھی ہم اشاروں سے غیبت کرتے ہیں، ہاتھوں سے غیبت کرتے ہیں، آنکھوں سے غیبت کرتے ہیں، سر ہلا گھما کر غیبت کرتے ہیں، ماتھے کی تیوری کے ذریعے غیبت کرتے ہیں، جسم کے ایکشن کے ذریعے غیبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ہمارا معمول ہے، غیبت کے مختلف انداز ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ منہ سے کچھ کہہ دیا، آنکھیں بھی بہت کچھ کہتی ہیں، اشارے بھی بہت کچھ کہتے ہیں، حرکتیں بھی بہت کچھ کہتی ہیں، ہاتھ کا اشارہ بھی بہت کچھ کر جاتا ہے. تو یہ غیبت ہے اور یہ غیبت ایسا وبال ہے کہ اگر اس غیبت کے ساتھ یعنی اللہ سے معافی مانگے اور توبہ کیے بغیر، اس شخص سے معذرت کیے بغیر یا اس کے مر جانے کی صورت میں اس کی مغفرت کی دعا کیے بغیر مر گیا تو سب سے پہلے کون جائے گا؟ جہنم میں وہ غیبت کرنے والا جائے. اب دیکھیے حضور نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے. سنو گے آپ؟ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر فرمایا مگر حساب سب سے پہلے قتل کا ہوگا. یہ تو پوری حدیث تو سناتے نہیں. سب سے پہلے کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ بولیے. نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور سب سے پہلے حساب کس پر ہوگا؟ قتل کا حساب ہوگا. اور غیبت قرآن کہتا ہے کیا تم پسند کرتے ہو کہ مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یعنی غیبت کیا ہے؟ اپنے ہی بھائی کو مارنا اور نہ صرف مارنا بلکہ پھر اس کا گوشت بھی کھانا. اس سے بڑا قتل کون سا ہوتا ہے؟ اس سے بڑا قتل کون سا ہے؟ اس لیے فرمایا نماز پوچھی جائے گی پہلے مگر حساب پہلے قتل کا ہوگا. اور ادھر آقا نے فرمایا جو غیبت کے ذریعے قتل کرتا ہے، مفہوماً غیبت کے ذریعے جو قتل کر دیا، جس نے اپنے بھائی کی غیبت کی تھی اور توبہ اور معافی نہیں مانگی تھی، سب سے پہلے اس غیبت کی وجہ سے وہ جہنم میں ڈالا جائے. دوستو یہ کوئی اتنا ہلکی چیز نہیں ہے. غیبت یہ گناہ کبیرہ ہے اور اللہ رب العزت نے اسے حرام کرا دیا. اس لیے سود حرام ہے، زنا حرام ہے، شرک حرام ہے، غیبت بھی حرام اسی طرح حرام ہے. ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ کرنا چاہیے. لیکن ہم بدقسمتی سے ہماری زندگی کا معمول بن گیا، ہماری محفلوں کی زینت یہ غیبت بن گئی ہے. پھر دیکھیں
حضرت امام غزالی اور حضرت امام نووی، انہوں نے یہ جو آیت ہم نے پڑھی وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، اس پر انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ کہا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ غیبت فرمایا کہ یہ زبانی بھی ہے، یہ آنکھ کے اشارے سے بھی ہے، جسم کے اشارے سے بھی ہے، اور لہجے کے اشارے، لہجے سے بھی، اپنی حرکت سے بھی، ہاتھ کے اشارے سے بھی ہے، مختلف حرکات سے، جس طریقے سے بھی آئے۔ یعنی یہ غیبت کوئی صرف یہ نہیں کہ آپ نے زبان سے کسی کے بارے میں کچھ کہہ، ہر وہ چیز، ہر وہ حرکت، ہر وہ قول، ہر وہ فعل جس کی وجہ سے اگلے کو تکلیف ہو، تو یہ غیبت ہے۔ اور فرمایا کیا کہ یہ مثلاً بدنی غیبت کیا ہے؟ فرمایا بدن کی غیبت یہ ہے کہ آپ نے، ایک بندہ لنگڑا ہے، آپ نے اسے لنگڑا کہا، ایک کانا ہے، آپ نے اسے کانا کہا ہے وہ، لیکن آپ نے کہا اس سے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کسی کے آپ نے مذہب پر، کسی کی نمازوں پر، روزوں پر، تہجد پر، مسجد میں اذانیں دینے پر کسی شخص کے بارے میں کہا یہ بڑا فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ ظالم ہے، یہ بد مذہب ہے، یوں آپ یعنی کہہ رہے ہیں کسی کے بارے میں، یہ بھی کیا ہے؟ غیبت۔ پھر اسی طرح اخلاق میں، عادات میں ہوتی ہے، جیسے ہمیں بڑا متکبر ہے، یہ بڑا لالچی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ غیبت ہے۔ آج کل ایک اور چیز، آج کل نہیں، یعنی یہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان کی یہ ایک اس میں روایت میں شامل ہے، ہماری عادات میں شامل ہے، تمدن میں شامل ہے کہ ہم ملک ہیں، اور ہم کسی کو جو نچلی ذات ہوتی ہے، کوئی نائی ہے، موچی ہے، کمہار ہے، لوہار ہے، ہمارے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اگر وہ کوئی اچھی بات کر لیتا ہے تو ہم کیا کہیں، اور چھوڑ یہ نائی بھی، اور چھوڑ یہ موچی بھی، یعنی اس کے والدین پر آپ نے، کیونکہ بچہ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوتا، کوئی بھی پیدا ہونے والا اپنی مرضی سے پیدا، اللہ رب العزت نے اسے جس گھر میں پیدا کر دے، تو آپ اس بچے نے، کسی آدمی نے، وہ کوئی بڑا بندہ بن گیا تو آپ اس کی تذلیل کر رہے ہیں کہ یہ فلانا نہ پتر ہے، یہ فلانا نہ پتر ہے، یہ پچھو ہے نہیں جی، یہ تے گھوما بڑا ہی بتا، اس طرح ہماری باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ یہ بھی غیبت ہے، حالانکہ وہ نائی ہے، حالانکہ وہ موچی ہے، حالانکہ وہ کسائی ہے، لیکن آپ نے تنزیہ جب یہ بات کی، کسی شخص کی عزت اور وقار کو دیکھ کر آپ نے کہا، میں نے امام غزالی کا نام لیا۔ امام غزالی کیا تھے؟ آپ کو پتہ ہے کیا تھے؟ پاگل۔ تو آپ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور غزالی اکیلا بھی کبھی نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ امام غزالی، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی ذات کیا تھی۔ اگر آپ کو ذات کا پتہ ہوتا تو غزالی پاگلیاں جادو، یہ سمجھ آئیں، ہم ایسے کرتے ہیں۔ یہ قدوری، یہ جو فقہ ہے ہماری، جو کلاسوں میں درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے فقہ کی کتاب، اور اس کی شان یہ ہے اس قدوری کی کہ وہ جو امام قدوری تھے، قدوری، انہوں نے کتاب لکھ کر مسجد نبوی میں حضور کے روضہ کے سامنے بیٹھ گئے، نفل پڑھ کے روضہ رسول کے سامنے بیٹھ گئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کی امت کی سہولت کے لیے فقہ کے یہ کچھ قانون اور اصول میں نے یہ مرتب کیے ہیں، آقا اگر یہ قبول ہے تو تصدیق فرمائیے، اور جو کچھ غلط لکھا ہے اسے خود اپنے ہاتھوں سے مٹا دیجیے، خود اپنے ہاتھوں سے مٹا دیجیے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کتاب کھولی تو ایک دو چیزیں وہاں کٹ تھی، باقی سب رسول کائنات کی طرف سے سند مل گئی۔ آپ جانتے ہیں انہیں قدوری کیوں کہتے ہیں؟ کدر ہڈیا کو کہتے ہیں، اور قدوری کہتے ہیں کٹویاں بنانے والے کمہارے ہیں، ہنڈیا بنانے والے کمہار کو کہتے ہیں۔ تو ہم یہ جو نماز پڑھتے ہیں سکھاؤ یہ کمہارے میں تصویر، کوئی اور نماز پڑھا بھائی، یہ تو کمہارے میں تصویر۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ اللہ نے ان لوگوں کو مقام اور مرتبے عطا کیے ہیں۔ آج کل 14 اگست تھی، ہم اپنی آزادی پر بڑے خوش ہیں، اور جس شخص نے یہ دلوائی ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ قائد
پتہ ہے اس کا باپ کیا کام کرتا تھا؟ اس کا باپ کھالوں کا کام کرتا تھا، اور کھالوں کے کام دو بندے کرتے ہیں، یا موچی یا کسائی۔ کون کرتے ہیں؟ تو عزت کیا دی ہے رب تعالیٰ نے؟ برے صغیر پاک و ہند میں کوئی بھی شخص اسے قائد اعظم کہے بغیر بلاتا ہی نہیں ہے، اور بچے کو پتا ہے کہ اگر قائد اعظم کہا جائے تو اس سے مراد ایک ہی شخص ہے جسے محمد علی جناح کہتے ہیں۔ تو ذات کا کیا ہے؟ یا کسائی ہے یا موچی ہے۔ تو یہ جو ذاتیں ہم گن کر بیٹھ جاتے ہیں یہ بھی قیمت ہوتی ہے، اور یہ دراصل اپنے اندر کی کمزوری ہوتی ہے، جسے ہم یہ اپنے اندر کی کمزوری پر پردہ ڈالتے ہوئے دوسروں کی کمزوریوں کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دوستان جی بکار یہ بہت ساری گفتگو ہے اس پر۔ اللہ رب العزت ہمیں غیبت، بدگمانی اور تجسس اور چغلی ان جیسی بیماریوں اور غلاظتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔